المرسلین علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مصنف ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ علم فقہ کے اندر فتاوی شامی آپ کو معلوم ہوگا، بڑا مشہور ہے علمی حضرات کے درمیان۔ یعنی کوئی بھی دارالفتاء ہو یا جو بھی بندہ مفتی بنتا ہے تو اس کا مطالعہ ضرور کرتا ہے۔ لیکن ان سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ آپ بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا قرآن مجید؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن مجید افضل ہے، پر اس میں علماء کا اختلاف ہے، آیا کہ قرآن افضل ہے، آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل ہے۔ جب اس موقع پر آئے تو فرمایا کہ احتیاط یہ ہے کہ اس میں خاموشی کی جائے، کیونکہ دونوں عظیم ہستیاں ہیں۔ قربان جائیے شیخ طریقت، رہبر شریعت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے کمال کی شخصیت ہے۔ اس موقع پر جب دیکھا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں احتیاط یہ ہے کہ سکوت کیا جائے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت انداز میں یہاں تطبیق بیان فرمائی۔ صورتحال فرمایا یہ ہے، اگر قرآن سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مراد لیں، جو کلام نفسی ہے، جس پر یہ الفاظ جو ہمارے سامنے جس کو ہم پڑھتے ہیں یہ دلالت کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ مخلوق نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت ہے، لہذا تمام مخلوق سے افضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدیم صفات ہیں، کیونکہ وہ قدیم ہے، تو اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ افضل۔ اگر قرآن مجید سے مراد وہ قرآن لیا جائے جو آپ کے سامنے ہے، جس کو آپ پڑھتے ہیں، الفاظ جس میں لکھے ہیں، یہ مخلوق ہے، یہ حادث ہے، اور تمام مخلوق سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں اعتبار سے اس بات کو سمجھایا کہ قرآن افضل ہے کس اعتبار سے اور حضور افضل ہیں کس اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ